الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. پڑھیں گے درود شریف نہیں آتا آپ کو؟ اونچی آواز سے پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ. اور محبت سے اونچی آواز سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم آقا دو عالم حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے رات کے اس پہر میں اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے کاموں سے نکال کر، دنیا کی مصروفیات سے نکال کر، دنیا کے آرام و آسائش سے نکال کر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ خوش نصیبی ہے نا، ہماری سعادت ہے کہ ہم کسی جاگیردار کے ڈیرے پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. ہم کسی سردار کی پنچایت میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کسی وزیر مشیر کے دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے. ہم اس جگہ موجود ہیں جو دنیا میں ساری جگہوں سے افضل جگہ ہے. دنیا کے وائٹ ہاؤس اس سے نیچے ہیں، دنیا کے صدر کے مقامات اس سے نیچے ہیں، وزیروں کے مقامات اس سے نیچے ہیں، بڑے بڑے محلات اور خانقاہیں اس سے نیچے ہیں، بڑے بڑے دربار اور آستانے اس سے نیچے ہیں.
ہم جس جگہ موجود ہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کا دربار ہے. سمجھ آئیے؟ اور یہاں ہم بیٹھ جائیں گے تو کیمرے نہ بھی لگائیں تو حاضری پھر بھی لگ جائے گی، اور وہ حاضری کوئی معمولی نہیں ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں گشت کر کے دیکھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں. وہ ٹیم سارا دن پھرتی ہے، ساری رات گشت کرتی ہے، رحمت کے فرشتوں کی ٹیم. اب وہ چلتے چلتے جب کسی ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں چند بندے مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے وہاں آ کے رک جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی آمد پر اس جگہ کا یہ مقام ہوتا ہے، اس جگہ سے لے کر آسمان تک پورا نور ہی نور ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ تو روشنی جو بلب کی ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا، لائٹس کی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ روشنی نور کی ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے. وہ فرشتے دیکھتے ہیں. اس جگہ سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے. فرشتے آ کے اس جگہ کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ہماری خوش نصیبی نہیں کہ ہمارے اوپر ٹینٹ سروس کا ٹینٹ نہیں لگا ہوا، ہمارے اوپر کسی دکاندار کا صہبا نہیں لگا ہوا، ہمارے اوپر فرشتوں کی نورانی مخلوق کے پروں کا صہبا لگا ہوا ہے. ہم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں، نورانی فرشتوں کے صہبا کے نیچے. فرشتے آ کے اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں. محفل برخاست ہوتی ہے، بندے اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ کریم پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. اب رک کے ذرا سوچئے، کیا رب کو نہیں پتا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اسے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ فرشتوں کے بتانے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ اپنے علم سے نہیں جان سکتا کہ مسجد النصیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ رانا ٹاؤن کی مساجد میں کہاں کہاں میرے ذکر کی عبادت کی محفل سجی ہوئی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ میرا فلاں بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پتا ہے نا. جو کیڑی کے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، جو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، جو سمندر میں گہرائی میں رہنے والی مچھلی کے علم کو جانتا ہے، اس کی تمنا اور طلب کو جانتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بندوں کے کام کو نہیں جانتا؟ جانتا ہے. پھر وہ کیوں پوچھتا ہے فرشتوں سے؟ اس واسطے کہ یہ فرشتوں کا اعزاز ہے. فرشتے بھی فخر کرتے ہیں کہ مالک اولا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں. ایک تھانے دار نیا تھانے کے اندر آتا ہے، اس کی وہاں نوکری لگتی ہے تھانے کے اندر. وہ آتے ہی اپنے پولیس کے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ایریا ہے، آپ نے اس ایریے کا خیال رکھنا ہے. حالانکہ پولیس والے ایس ایچ او کے پاس اس پورے تھانے کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو کہ اس تھانے کی آبادی کتنی ہے، اس کا حدود اربہ کتنا ہے، یہ کہاں سے کہاں تک اس تھانے کی حدود ہے، کتنے افراد یہاں رہتے ہیں، سارا اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ پولیس کے ملازمین کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے رات کو گشت کرنا ہے، تم نے رات کو دن کو ڈیوٹی دینی ہے. وہ آ کے شام کو رپورٹ دیتے ہیں. بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا رب سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اور فرشتے آ کے اپنا کام کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں تیرے بندے نے یہ کام کیا ہے. سمجھ آئیے؟ اور ایک ہمیں بھی سبق ملا، ایک درس ملا کہ چاہے آپ کو پتہ بھی ہو، آپ کو علم بھی ہو، پھر بھی آپ جس کو کام کہیں اس سے پوچھ گچھ کریں. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اگرچہ آپ کا اپنا بیٹا ہوگا، آپ نے اس کو کام ذمے لگایا، آپ کو اعتماد ہے کہ اس نے کام کیا ہوگا،
لیکن پھر بھی بر وقت بلا کے پوچھنا یہ اللہ کی سنت ہے. جتنا بھی اعتماد ہے لیکن کام دے کے اس کی رپورٹ لینا، جیسے مولانا ابھی لے رہے تھے رپورٹ کہ بچوں نے کتنی کارکردگی کیا کیا دکھایا ہے، یہ سنت ہے. اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں تم اپنی ڈیوٹی کر کے آئے ہو، زمانے میں گردش کر کے آئے ہو، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. یارو وہ انسان خوش نصیب نہیں ہوگا جس کا نام لے کے فرشتے کہیں گے فلاں بن فلاں تیرا بندہ تیری مسجد میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا. خوش نصیبی نہیں ہے اس انسان کی. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم رانا ٹاؤن کے فلاں علاقے میں گئے تھے، فلاں مسجد کا نام تھا، گھڑی پہ وقت اتنا تھا، اتنے بندے فلاں فلاں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے. یہ حدیث پاک ہے. فرشتے جب یہ کہتے ہیں نا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ فخر سے کہتا ہے فرشتوں دیکھ لو، اسی کے بارے میں تم کہتے تھے نا یہ فساد کرے گا، یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، انسان کو بنانے کا کیا فائدہ ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے، تقدیس کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم فرشتے ہیں، تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے. اللہ فرماتے فرشتوں دیکھ لیا سارے میرے بندے قتل و غارت کرنے والے نہیں ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو رات ساری میرے عبادت میں گزار دیتے ہیں، میری ذکر میں گزار دیتے ہیں. رات ڈھل جاتی ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، لیکن بستر کو چھوڑ کے، آرام و آرائش کو چھوڑ کے میرا بندہ میرے گھر میں آ کر رات کے پچھلے پہر میں کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، تو غفار ہے، تو مہربانی فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. میرا بندہ رات کے آدھے حصے میں آ کر کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یا اللہ میں تو نکما ہوں، تیری شان بلند و بالا ہے. یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، تو مہربان ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ میں بھٹکا ہوا تھا، مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے. میں غلط کام کر رہا تھا، مجھے سیدھے کاموں پہ لگا دے. میں غلط سمت پہ چل رہا تھا، مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے. جب رب کریم اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور پھر رپورٹ مانگتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا وہ ذکر کیوں کرتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ ذکر کر کے دعا مانگ رہے تھے یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دے. جنت بھی نہیں ٹلی تھی سبحان اللہ بھی اور کی چاہیے دونوں، کچھ اور چاہیے دونوں. لنگر واسطے آئے ہو کہ جنت واسطے آئے ہو؟ پھر اچھی کہو سبحان اللہ. اتنی جلدی تھک گئے ہو؟ بس تھوڑے چند منٹوں کی حاضری کہہ دو ایک باری سبحان اللہ. بندے کیوں عبادت کر رہے تھے؟ یا اللہ تجھ سے جنت کی تمنا رکھتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے جنت مانگنے والوں نے جنت دیکھی ہے، مانگ رہے ہیں دیکھی ہے جنت. طلب تو اس چیز کی ہوتی ہے نا جو بندہ دیکھ لے. مثلاً آپ علامہ صاحب کے پاس اچھا موبائل ہو تو کوئی مقتدی دیکھ لے تو کہے گا میں بھی اسی طرح کا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ان بچوں نے امامہ باندھا ہوا ہے خوبصورت لگے، ان میں سے بچہ کوئی کہے میں بھی اسی طرح کا امامہ باندھوں گا. یعنی جس چیز کو دیکھ لے بندہ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے، اس کی طلب کرتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے. جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے پر مانگتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے واہ میرے بندے فرشتوں دیکھ لو، ابھی تو جنت دیکھی نہیں ہے تو مانگ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ابھی تو دیکھی نہیں تو اتنی تمنا ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر کتنی تمنا کرتے، پھر کتنی تمنا کرتے. اللہ کریم فرماتا ہے اچھا اگر وہ جنت مانگتے ہیں اور رات کے اس پہر میں مجھے یاد کیا، انہوں نے میرا ذکر کیا، میرے گھر میں آئے، ساری دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر جنت کی طلب میں میری عبادت کرنے لگے، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے. ارے غریبوں خوش نصیب نہیں ہو ہیں جن کا اپنا رہنے کا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان پہ رہنے والا جنت کے محل کا مالک بن گیا ہے.
کرائے کے مکان کی در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا، مالک مکانوں کی زبانیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، وہ باتیں سننے والا، کرایہ 2-4 دن لیٹ ہو جائے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن غریب انسان نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو رب نے جنت کے محلات کا وارث بنا دیا۔ رب کے ہاں بندے کی کتنی قیمت ہے، رب کے ہاں انسان کی کتنی قدر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جنت کا وارث بنا دیا۔ اچھا وارث بنایا ہے، کیا کیا؟ وارث۔ یہ نہیں ہے کہ ویزے کے لیے آیا، ویزا لگا ہے 5 سال کا ویزا ختم ہوا تو چلو نکلو جی، ایسا نہیں ہے۔ مالک بن گیا، اب کبھی نہ موت آئے گی نہ لمٹ ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہے گا۔ قرآن میں رب کریم نے یہ اعلان کیا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو میرے بندے تقوی کی زندگی گزاریں گے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، میں خدا انہیں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا سستا سودا ہے، صرف گناہوں سے بچ جائے، حرام سے بچ جائے، سود سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، شراب سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے، غریبوں کا حق کھانے سے بچ جائے، غیبت کرنے سے بچ جائے، جھوٹ بولنے سے بچ جائے، تقوی کی زندگی گزار لے۔ رب فرماتے یہاں کی 2 دن کی زندگی کی مکانات کو نہ دیکھ، یہ کچے پکے تو 2 دن گزار لے گا، اپنا یا کرائے کا 2 سال کی زندگی 20 سال کی گزار لے گا، لیکن ابدی زندگی جہاں تو نے رہنا ہے وہ محلات میں نے ہیرے جواہرات کے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اچھا میرے فرشتوں، میرے بندے اور کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ کیا کر دے؟ جہنم سے نجات دے دے۔ یہ شب برات ہے نا جی، شب برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، اور برات کا معنی ہوتا ہے نجات، یعنی نجات کی رات ہے۔ کس سے نجات؟ جہنم سے نجات، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے نجات کی رات ہے۔ یا اللہ تیرے بندے تیری عبادت کر کے، تیرا ذکر کر کے جہنم سے نجات چاہتے ہیں۔ پھر رب کریم فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جس جہنم سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھی نہیں ہے، ڈرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بن دیکھے جہنم سے اتنا ڈرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر کتنا ڈرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اشہدوا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے نجات عطا کر دی ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے رب کے گھر میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کیا، محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھا، ذکر کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزار کے ایک شب گزار کے گئے تو جہنم سے نجات پا کے گئے۔ یارو یاد رکھو یہ سودا تو کروڑوں سے بھی نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی دولت بھی جہنم سے نہیں بچا سکتی، دنیا کی دولت بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر جنت لینی ہے تو پھر شب برات کو رب کی عبادت کر کے لی جا سکتی ہے، شب برات کو عبادت کر کے جہنم سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اگر نہ جہنم کی آگ وہ ہے دنیا کے سارے سمندر جمع ہو جائیں تو اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سمندر جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، آخر ہے تو وہ بھی آگ، کوئی چیز تو ہوگی جو اس کو ٹھنڈا کرتی ہو، آگ ہے نا۔
تو ہوگی جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ میرے آقا نے پھر پورا منظر بیان کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق رب کریم کے دربار میں جمع ہوگی، میدان محشر لگا ہوا ہے، جہنم بندوں کے قریب آ رہی ہے، جہنم کی آگ بندوں کے قریب آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ ابھی اپنے دامن میں لے لے گی آگ۔ بندے رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس سے پناہ دے دے، بچا لے اس سے۔ جب تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تو اللہ کریم فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں کیا حال ہے جہنم کا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ کیا ہے؟ آؤٹ آف کنٹرول ہے، سنبھالی نہیں جا رہی، بندوں کی طرف لپک رہی ہے، اب تو ہی بتا کہ اسے کیسے ٹھنڈا کیا جائے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر مل کر بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتے، آج اس کو کون سی چیز ہے جو ٹھنڈا کرے گی؟ اللہ کریم فرمائے گا میرے فرشتوں وہ جو ایک پیالے کے اندر میرے بندوں کے بہائے ہوئے آنسو رکھے ہوئے ہیں وہ لے آؤ۔ میرے بندوں نے میرے ڈر سے جو آنسو بہائے تھے، رو رو کے گڑ گڑا کے جو آنسو بہائے تھے، میں نے فرشتوں کو کہا تھا یہ جمع کر لو۔ اللہ اکبر، کیا قیمت ہے اس بندے کے آنسو کی۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا ہوگا، میں نے ایک آدھ آنسو بہا بھی لیا، تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر اپنے گھر میں مسجد کی نکر میں لگ کے میں نے ایک آنسو بہا لیا تو کیا ہوگا؟ یارو ایک آنسو بہتا ہے تو فرشتے سنبھالنے آ جاتے ہیں، وہ نیچے نہیں جانے دیتے۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کے اس آنسو کو ایک پیالے میں رکھ لو میدان محشر میں، اگر جہنم کو کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ میرے اس غریب کے آنسو ہیں۔ فرشتے آنسو لے کے آئیں گے، ابھی وہ پیالہ قریب نہیں آیا ہوگا، جہنم رب سے پناہ مانگے گی، جہنم رب سے پناہ مانگے گی، یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، کون سی ایسی چیز آ گئی ہے جس سے میری تپش ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا جہنم پیچھے ہو جا، اگر جبریل نے ایک آنسو کا ایک ذرہ بھی یہاں تیرے اوپر پھینک دیا تو ساری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ انسان کے آنسو کی قدر ہے۔ میرے بندے کیا مانگتے ہیں؟ جہنم سے نجات مانگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے جہنم سے نجات عطا کر دی ہے۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ان کا بخشش کا سوال ہے۔ کس کا سوال ہے؟ بولے نا جی، سارے ہم کس لیے آج جمع ہوئے ہیں؟ اپنی بخشش کے لیے ہوئے ہیں نا، وگرنہ ان کو دکھلانے کے لیے آئے۔ قاری صاحب نے جاتے ہوئے 1000 روپے دینے ہیں آپ کو، ویسے جلسوں میں تقسیم ہو رہے ہیں آج کل پیسے، پتہ ہے نا آپ کو جی؟ ہاں لیکن ہمارے جلسوں میں نہیں ہوتے، ہمارے جلسوں میں لوگ خود خرچ کر کے آتے ہیں بلکہ الٹا ہمیں دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ وہ کوئی اور ہوں گے جو پیسے دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ دین کی برکت اتنی ہے، لوگ آنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اور پیسے لگانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو بک جاتے ہیں 1000 روپے کے اوپر اور چاولوں کی پلیٹ پہ۔ محمد مصطفیٰ کے غلام وہ ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کر کے پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ دین نے ہمیں قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ مدینے کے گدا دیکھے ہیں محمد کے غلام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ یا اللہ یہ کیا فرشتوں یہ کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اشہدوا یا ملائکتی غفرت لہم، میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش دیا ہے، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ فرشتے بھی تو فرشتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو بخش دیا جو بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، ان کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک بندہ گلی سے گزر رہا تھا، اس کو نظر آیا کہ چند بندے جمع ہیں، اس نے کہا چلو اندر جا کے میں بھی ویکھاں تے ہو کی رہے ہیں، انج دے بھی بتھیرے بندے ہوندے، میں جا کے ویکھاں ایتھے کی ہو رہے ہیں۔ وہ اس نیت نال آیا سی تے آ کے تھوڑی دیر واسطے وہ بھی بہ گیا، او دے واسطے کی حکم ہے؟
انہاں سارے نے تو بخش دیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے جو صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا، عبادت کی نیت سے نہیں آیا تھا؟ رب کریم فرماتا ہے میرے ملائکہ ایک تو میری رحمت وسیع ہے اور دوسرا یہ بندے ہی ایسے ہیں جو انہاں دے سنگ لگ جائے وہ بھی بخشیا جاتا ہے۔ یہ بخشے ہوئے ہیں تو جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی بخشا گیا، چاہے جس نیت سے آیا تھا، جس ارادے سے آیا تھا، چاہے وہ راہی تھا، مسافر تھا، گزر رہا تھا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی بخشا گیا۔ اسی لیے تو کہا صحبت سالے تو راہ سالے کو نت، چنگیاں دے نال لگ جاؤ تسی بھی چنگے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ یک زمانہ صحبت باولیاء بے تیرا 100 سالہ طاعت بیریا، فرمایا نیک بندوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے جو بیٹھ گیا وہ 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل مقام پا گیا۔ سمجھ آئیے؟ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رب کریم کے گھر میں بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر یاد رکھو یہ اعزاز صرف رب کا ذکر کرنے والوں کو حاصل ہے، وگرنہ آپ یہاں کسی کے نعرے لگائیں جو یہاں موجود نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے نعرے وہ وہاں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی یہاں تعریف کر رہے ہوں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تمہاری تعریف کر رہا ہو، یہ ناممکن ہے، اتفاقاً کبھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن رب کا ذکر کرنے والوں کو یہ اعزاز ہے۔ آپ زمین پہ بیٹھ کر رب کا ذکر کرتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، میرے بندے تو یہاں ذکر کرے گا میں آسمانوں پہ تیرا ذکر کروں گا۔ اور اللہ اکبر، کیا اعزاز ہے، میں یہاں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، پلاسٹک کی کرسی ہے، زمین کا فرش ہے، چند احباب اپنے محلے کے رہنے والے، کوئی رانا ہے، کوئی بھٹی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، لیکن جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے وہ عرش اولا ہے، وہ کرسی ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہاں وہ محفل سجی ہوئی ہے جہاں رانے بھٹی سید نہیں ہے، وہاں نورانی مخلوق رب کے فرشتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں میں کہہ رہا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرا ذکر کیا ہے، میں یہاں آسمان پہ اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور یاد رکھو میرے بندو تم ایک دفعہ مجھے پکارو گے میں 10 دفعہ جواب دوں گا۔ میں بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 دفعہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، کیا آواز آتی ہے؟ بولو بولو کیا آواز آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں لبیک دا لفظ کسی نواں کٹ لیا جی، یہ کتھوں آ گیا لبیک دا لفظ؟ اسی ہن سنے ہیں او پترو اے اللہ دی بھی سنت ہے، لبیک یا عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے مانگ، میں ہر جگہ موجود ہوں، تیری طلب پوری کروں گا۔ کیا مانگتا ہے؟ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہتا ہے، اور یہ بھی اعزاز ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی تفریق رکھی ہوئی ہے کہ کوئی سید صاحب بلائیں گے تو میں 10 دفعہ جواب دوں گا، جی کوئی عالم صاحب پکاریں گے تو میں 10 دفعہ جواب دوں گا، نہیں، کوئی ریڑی بان ہے ٹھیلے والا بھی رات کے کسی پہر میں اٹھ کر کہتا ہے یا اللہ، آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، 10 دفعہ جواب آتا ہے۔ یارو بتاؤ ایسا مہربان کوئی اور ہے؟ اتنا کرم نواز کوئی اور ہے؟ اتنا غمخوار کوئی اور ہے؟ اتنا رحمان و رحیم شفیق کوئی اور ہے؟ اللہ اکبر، مجھے یاد آ گئی وہ بات، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک قافلہ جا رہا تھا، بحری جہاز کے اندر سفر تھا، عین سمندر کے درمیان میں جاتے ہوئے طغیانی آ گئے۔ کیا ہوا؟ سمندر کی لہروں میں طغیانی آئی اور وہ بحری بیڑا ہچکولے لینے لگا۔ اب یہ تو اسی کو پتا ہے نا جو وہاں غرق ہونے والا ہے۔ اب ہر ایک یہی سمجھنے لگا کہ بس میری آخری سانسیں ہیں۔ اب وہ ان میں ایک بندہ بیٹھا تھا
بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا. سارے ہائے بائے کر رہے ہیں اور اس نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، یا صنم یا صنم یا صنم. صنم بت کو کہتے ہیں نا، پتھر کے بت کو صنم کہتے ہیں. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنے یار دوست کو صنم کہتے ہیں جی، اور کہتے کیا ہے، ماشاءاللہ جی پڑھا لکھا معاشرہ ہے. اس تو بعد جہالت کی ہو سکتی ہے کہ بت مشرکانہ فعل ہے، بت کو صنم کہتے ہیں، وہ اپنے وفادار دوست کو صنم کہتا ہے. اور یہاں لکھتا ہے پتہ نہیں کہاں لکھتا ہے جی. وہ کہتا ہے یا صنم، آوازیں لگانا شروع کر دی. کشتی ڈوبنے والی ہے، وہ اپنے بت کو پکار کے کہہ رہا ہے یا صنم. 99 مرتبہ اس نے کہا. کتنے دفعہ؟ 99 دفعہ. 99 دفعہ اس نے آواز لگائی یا صنم. لیکن اگر 99,000 مرتبہ بھی پکار لیتا تو بت نے جواب دینا تھا. یہ تو اس کا اپنا خیال تھا نا، کیونکہ وہ اس کا معبود تھا، اسی لیے وہ اس کو پکار رہا تھا. یا صنم کی آوازیں لگائیں. 99 مرتبہ کہا، کوئی جواب نہیں آیا. ارے اس مسجد میں بیٹھنے والے رب کے بندے خوش نصیبوں، ایک دفعہ اس کی زبان پھسلی اور زبان پھسلنے سے اس کی زبان سے نکلا یا صمد. کیا؟ یا صمد. 99 دفعہ کہہ چکا تھا یا صنم، کوئی جواب نہیں آیا. ایک دفعہ کہا یا صمد، جواب آیا لبیک یا عبدی. میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. یارو نہ ٹھوکریں کھاؤ ادھر ادھر کی، نہ در بدر کے دھکے کھاؤ، آؤ اس در پہ پڑ رہو. ایک دفعہ کہا یا صمد، آواز آئی میرے بندے کیا مانگتا ہے. جب یہ جواب آیا نا، خیر اس کا کام تو بن گیا، کشتی سکون میں آ گئی، طوفان تھم گیا. اس ایک دفعہ کہنے والے کی برکت سے سارا قافلہ بچ گیا، سارا قافلہ. خیر یہ تو ہو گیا. فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا دی. حاضر ہو کے کہتے ہیں یا اللہ، عجیب کرم نوازی ہم نے دیکھی ہے، عجیب مہربانی ہم نے دیکھی ہے. تھا وہ تیرا ماننے والا نہیں، وہ تو بت کا پجاری تھا، وہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا. اور 99 مرتبہ اس نے پکارا، اسے اس کے معبود نے جواب نہیں دیا. زبان پھسلی، ایک دفعہ غلطی سے نکل گیا یا سمجھ. تو نے اتنی کرم نوازی، اتنی جلدی کر دی، جواب دے دیا. اللہ کریم نے فرمایا میرے فرشتوں، یہی تو فرق ہے نا سچے اور جھوٹے میں. وہ جھوٹا معبود تھا، اسے 99 مرتبہ پکارا، جواب نہیں آیا. اگر مجھے پکارتا میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر فرق کیا رہتا، سچا خدا کون ہے اور باطل معبود کون ہے. سمجھ آئیے رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یارو، بزرگوں، نوجوانوں، میرے بچوں، اگر کوئی زبان پھسلنے سے نہ جانے میں غلطی سے رب کو پکار لے تو رب اتنا کرم نواز ہوتا ہے کہ ڈوبتی نیا پار لگا دیتا ہے. کوئی سجدے میں جھک کے رو رو کے خلوص نیت سے مسجد میں اس کے گھر میں آ کر آدھی رات کو کہے سبحان ربی الاعلی، رب کتنے بگڑے کام سوار دیے. رب اس کی بگڑی نہیں بنائے گا، رب اس کی آرزویں نہیں سنے گا. کیا اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوں گی؟ کیا وہ خالی لوٹ جائے گا؟ جی یہ رب کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے اپنے بندوں پر. اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اپنی ماں دے ناتے تو اچھی کہہ دو سبحان اللہ. جنہ اپنی ماں نال پیار زیادہ کر دے انہاں اچھی کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. اچھا ذرا سوچیں تو صحیح، 70 میں یہ ایک لمٹ ہے. اب ایک ماں کے پیار کا کوئی اندازہ ہے؟ جی
میں نے دنیا میں بڑے بڑے کانٹے دیکھے ہیں جن پہ پورے پورے ٹرالے ٹرک آ کے تول جاتے ہیں، لیکن ماں کے پیار کو تولنے والا کانٹا آج تک تیار ہی نہیں ہوا۔ ہاں ہاں، بڑے بڑے ٹنوں کے لدے ہوئے سامان آتے ہیں، پورے کا پورا ٹرالا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ وزن کر دیتے ہیں اتنے ٹن ہے، لیکن دنیا کی کسی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی ایسا کنڈا تیار نہیں کیا جو ماں کے پیار کا وزن کر سکے۔ یارو ایک ماں کے پیار کا وزن نہیں ہے تو 70 ماؤں کا پیار کتنا ہوگا؟ پھر 70 ماؤں کا پیار اپنی جگہ رہا، رب اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا پیار نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی نہیں ہے کہ بندہ 70 سال گناہ کرتا رہا۔ کتنے سال؟ 70 سال گناہ کرتا رہا، 80 سال گناہ کرتا رہا، گناہ کر کر کے اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی، آخر سانس میں آ کر اللہ نے اسے توفیق دی، آخری گھڑی میں آ کر اس نے سچی توبہ کر لی۔ کیا کر لیا؟ سچی توبہ کر لی۔ اب حدیث سے پوچھتے ہیں ان 70 سالوں میں 10 سال کے گناہ معاف ہوئے ہوں گے، 20 سال کے معافی ہوئے ہوں گے، 50 سال کے معاف ہوئے ہوں گے، کتنی معافی ہو گئی ہوگی؟ میرے آقا نے کمال کر دیا، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ارے انسان سوچنے والے 5 سال کے گناہ، 10 سال کے گناہ، 20 سال 50 سال کے گناہوں کی معافی کی تمنا اور امید رکھنے والے جو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یارو توبہ کرنے پہ کتنا وقت لگتا ہے، کتنا زور لگتا ہے، کتنی طاقت لگتی ہے۔ ایک دفعہ خلوص نیت سے کہہ دے ہاں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنا زور لگا، بس صرف دیکھنا اس نے خلوص۔ اگر خلوص ہے، ایک دفعہ زبان سے نکلا استغفر اللہ، اس نے 70 سال کے گناہوں کے قلم پھیر دیے۔ اتنا کرم کہیں ملتا ہے؟ ایک بندہ، آخری بات میں سناتا ہوں، ایک بندہ کسی کے ہاں ڈیوٹی نوکری ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، مالک اس کو تنخواہ دیتا ہے، حالانکہ تنخواہ بھی مفت میں نہیں دیتا، کام لیتا ہے تو تنخواہ دیتا ہے نا، احسان کرتا ہے، کام لیتا ہے، خون پسینہ اس کا لگتا ہے، پھر تنخواہ ملتی ہے، لیکن تنخواہ دے کے پھر بھی چوڑا وہی ہوتا ہے کہ میں تیرے تے کرم کیتا ہے، تیرے تے مہربانی کیتی ہے، تیرے تے احسان کیتا ہے، تینوں نوکری رکھ لے ہے، انی میں تینوں تنخواہ دینا۔ اور بندہ بھی اس کا حق ادا کرنے کے لیے خون پسینہ نہیں لگا دیتا جی، نہیں دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے، کہتا ہے میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، نہیں دیکھتا آندھی کا طوفان نکلا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں وقت پہ پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چند ٹکے دینے والے کی تو اتنی اہمیت رکھتا ہے، چند ٹکے دینے والے کا تیرے اوپر اتنا احسان ہے، تو جو کھانا بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، جس نے آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، دماغ بھی دی ہے، ٹانگیں بھی دی ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں تیرے لیے بنائی ہیں، کیا اس کا کوئی احسان نہیں؟ اسی لیے تو وہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، او بندیا دیکھتے صحیح، میں تینوں 2 اکھاں دیتیاں نے، عینین، 2 آنکھیں دی ہیں میں نے تجھے، اور ان کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے جا کے پوچھ جو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا جی، جو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور یارو ماں باپ کتنا عظیم رشتہ ہے کہ جن کا چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو اس سے پوچھنا کہ آنکھیں کتنی قیمت والی ہیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اے بندے میں نے تجھے زبان نہیں دی، لسان، میں تجھے زبان نہیں دی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو اس سے پوچھنا جس کی زبان نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے پانی دے دو، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کھانا دے دو،
یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہاں درد ہو رہی ہے، زبان کی قدر، لیکن تجھے میں نے کتنا نوازا، جب چاہتا ہے کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، جب چاہتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب چاہتا ہے تو کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اسے واسطے تو کیا نا دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں نے سونے دے دیدار۔ سمجھ آئیے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اے بندے دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے ہونٹ دیے، میں نے تجھے دیکھیں، ایک ایک نعمت کتنی قیمتی ہے۔ بس اسی کی میں اختتام کر رہا ہوں کہ ایک بندے کا پیدا ہوتے ہوئے ہونٹ کٹا ہوا ہو بچے کا تو عجیب نہیں لگتا؟ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ساری زندگی عجیب لگتا رہتا ہے۔ جس کا ہونٹ صرف یہاں سے کٹا ہوا ہے، تو رب نے صرف یہ نشان بتایا کہ میری ایک نعمت اتنی قیمتی ہے تو جو میں نے بے شمار تجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ کتنا قدر و قیمت والی ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے دنیا کے سارے کمپیوٹر کٹھے کر لے، سارے کیلکولیٹر کٹھے کر لے، لیکن تیری کیلکولیشن ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، میری نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، تیری کوانٹٹی ختم ہو جائے گی، لیکن میری نعمتوں کی کوانٹٹی کو تو شمار نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یارو اس کے احسانات ہیں، شکر کرو کہ اس نے تمہیں اپنے در پہ بلا لیا، شکر کرو کہ اس نے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دے دی، شکر کرو کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی، شکر کرو کہ اس نے سجدے کی توفیق دی ہے، شکر کرو کہ اس نے اپنے دربار میں جھکنے کے لیے تمہیں بلا لیا ہے، وگرنہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، سارا جہان بھی کافر ہو جائے تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آئیے؟ سارا جہان بھی نہ مانے تو وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آ کے جھک جائے پھر رب اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا اٹھا دیتا ہے اسے، اتنا اٹھا دیتا ہے اسے۔ بعض مرتبہ ایسا مقام بھی آتا ہے، رب کریم فرماتا ہے پھر بندہ میرا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے، ہوتا بندہ ہے، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن اس میں بولنے کی طاقت میری ہوتی ہے، بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ان میں پکڑنے کی خاص طاقت میری ہوتی ہے۔ اگر وہ اشارہ کرے تو سورج واپس آ جاتا ہے، اگر وہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر وہ اشارہ کرے تو ملتان کی سرزمین سے اشارہ کرے سورج نیچے آ جاتا ہے اور وہ گوشت کی بوٹی بھون لیتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اگر وہ بندہ میرا عبادت کرے تو پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں خاص طاقت میری ہوتی ہے، میں ایک پل میں زمین کو سکھیڑ کے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیتا ہوں۔ سمجھ آئیے؟ بندہ اگر بندہ بن جائے نا تو اس کا بڑا مقام ہے۔ کیا بن جائے؟ اس واسطے ساڈے بزرگ کہندے نے نا، کوئی بندہ کوئی غلطی کرے نا تو کہندے نے وہ بندہ بن، کی کہندے نے؟ بندہ بن۔ بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت بہت زیادہ۔ اگر بندہ بندہ بن جائے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ یارو یہ تھوڑا اعزاز ہے، جتنے بھی نبی آئے کوئی نبی فرشتہ تھا؟ جی فرشتے نوری مخلوق ہے نا جی، اور مخلوق میں سب سے افضل مقام جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے، سب سے افضل عہدہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ وہ سب سے افضل عہدہ رب نے فرشتوں کو دیا یا انسان کو؟ بولے نا جناب، نبی جتنے آئے سارے کیا تھے؟ رسول جتنے آئے سارے کیا تھے؟ اولو العزم پیغمبر جتنے آئے سارے کیا تھے؟ او یارو مقدی گل مکائیے، رب نے جنہوں اپنا محبوب بنایا ہے وہ کون سی؟ اچھی نہیں بولے تجھے، وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہے۔ رب کو فرشتے بھی پیارے ہیں، پر جسے اپنا محبوب خدا نے بنایا ہے، محبوب خدا بھی تو انسان ہی ہے نا، اور یہ انسانوں کے لیے اعزاز ہے
اسی لیے رب نے اپنا محبوب انسان بنایا تاکہ ساری دنیا کے انسان فخر کریں کہ ہمارے مقابلے کی کوئی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہی تو محبوب خدا ہے، اور اس محبوب خدا کی امت بھی تو پھر شان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی بندگی میں اور اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رات جاگ کر عبادت کرنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، رات جاگنے سے مراد عبادت کے لیے جاگنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر گلیوں میں پھرتے رہو، پٹاخے اڑاتے رہو، اللہ گلہ کرتے رہو، کہو جی ہم نے بھی تو رات جاگ کے گزاری ہے، سمجھ آئیے، جیسے ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ یہ جاگنے کا معنی نہیں ہے۔ جاگنا ہے تو مسجد میں جاگنا ہے تو گھر کے تنہا کمرے میں بیٹھ کر گڑ گڑا کے کہے یا اللہ میں گناہگار ہوں، تو غفار ہے، ٹھیک ہے، یہ جاگنے کا معنی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، اگر ساری رات جاگے اور اذان ہوتے ہی سو گئے، فجر نہ پڑی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ سو جاؤ لیکن فجر جماعت سے پڑھو، کیونکہ میرے آقا فرمان ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا آدھی رات اس نے عبادت میں گزاری، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا ساری رات ہی وہ عبادت کرتا رہا ہے۔ اب جنہیں نہ عشاء پڑھی ہے نہ فجر پڑھی ہے، ساری رات ہی جاگے کوئی فائدہ ہے؟ لہذا سمجھا کریں۔ ہم بعض مرتبہ رسمن لگے رہتے ہیں، رسم بنی ہوئی کہ جاگنا ہے، بس ٹھیک ہے ساری رات جاگیں گے، اذان ہوتے ہی بس ہوں پھر تنگ ہو گئے نا جناب، گئی فجر دی نماز بھی، ٹھیک ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، لیکن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے۔ فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رات کا جاگنا فرض نہیں ہے، رات کے نوافل فرض نہیں ہے، رات کی تلاوت فرض نہیں ہے، قبرستان میں جانا فرض نہیں ہے، یہ سارے نفلی ہیں، سارے نفلی اعمال ہیں۔ اور فجر کی نماز کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔